بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، خواب کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ خواب کیا چیز ہے، خوابوں کی حقیقت کیا ہے، کیوں آتے ہیں، اور خواب کی اقسام، خواب کی حیثیت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز خوابوں کے ذریعے سے ہوا تھا۔ فرمان نبوی کے مطابق سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں، انہیں بشارات بھی کہا گیا ہے۔ خواب کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آنے والے خوابوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنا خواب بیان فرماتے، پھر اس کی تعبیر بھی بتاتے۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ پھر آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ اگر کوئی نامناسب خواب سناتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے روک دیتے تھے کہ کسی دوسرے کو ایسا خواب نہیں سنانا چاہیے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم و سیدنا یوسف علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ وہ صرف خواب دیکھ کر ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بطور انعام عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے جیل کے ساتھیوں اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تو ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص علم عنایت فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی بنا پر عمرے کی تیاری فرمائی اور عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی سفر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اسلام کی اشاعت اور ترقی میں صلح حدیبیہ کے مؤثرات نہایت اہم ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے سچے خواب کس قدر زبردست اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جہاں تک دیگر لوگوں کے خواب ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی۔ ضروری نہیں کہ سچے خواب صرف مسلمانوں کو ہی دکھائی دیں، سچے خواب غیر مسلموں کو بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جیل کے دونوں ساتھیوں اور عزیز مصر کے خواب بھی سچے ثابت ہوئے۔ نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی روزی حلال کی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے والوں اور گندی سوچ کے حامل لوگوں کے خواب عموماً برے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اچھا خواب آئے تو اس کی تعبیر ایسے عالم دین سے پوچھنی چاہیے جو کتاب و سنت کا نہ صرف علم رکھتا ہو بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہو، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور علماء حق سے محبت رکھنے والا بھی ہو۔ اگر کوئی ناپسندیدہ خواب نظر آئے تو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے، تعبیر کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کی تعبیر نہ بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ خوابوں کی تعبیر جاننے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پھر سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جبکہ امام ابن سیرین تو اس فن میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اب آپ کے سامنے ان خوابوں کا ذکر کیا جائے گا جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، پھر جو صحیحین میں ہیں، پھر وہ خواب جو صحیحین کے علاوہ دیگر کتب میں موجود ہیں۔ خوابوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ان سے کسی طرح کے اسلامی احکام اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے، خواب خوش کرنے کے لیے ہے، اس سے دھوکے میں نہ پڑا جائے، نہ ہم اس کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی کذاب آئے ہیں وہ خوابوں ہی کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ روحانیت کے نام پر کاروبار کرتے ہیں اور پیری مریدی کے نام پر دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، یہ سب خوابوں ہی کا سہارا لیتے ہیں، لہذا ہم سب کو ان سے بچنا چاہیے۔ اچھے خواب سے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور سکون ملتا ہے۔
بعض اوقات آنے والے واقعے کی اطلاع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نبوت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ سچے خوابوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو، ذکر الہی میں مشغول رہے، سچی بات کرے اور رزق حلال کھائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔